أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. یہ کفار کا ایک شبہ تھا کہ جو پیغمبر مبعوث ہوتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو بیان کرتے ہیں، اول تو وہ یہ نظریہ رکھتے تھے کہ یہ جھوٹے ہیں، ان پر کوئی اللہ کا کلام نازل نہیں ہو رہا. ثانیاً وہ ان کا مذاق اڑا کر اس بات پر نڈر اور دلیر بن جایا کرتے تھے کہ جب پیغمبر ان کو انکار پر عذاب کی وعید سنایا کرتے تھے تو یہ عدم عذاب کو، عذاب کے جلدی نہ آنے کو دیکھ کر استہزاء کرتے تھے کہ تم عذاب کی وعید ہمیں سناتے ہو، ہمیں انکار پر ڈراتے ہو، لیکن عذاب تو ہم پر آتا نہیں. اگر عذاب برحق ہے انکار پر تو آنا چاہیے. اس شبہ پر اللہ بزرگ و برتر نے آیات نازل فرمائی. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ، اگر اللہ تعالی لوگوں پر جلدی بھیج دیا کرتا الشر عذاب کو، استعجالہم بالخیر، جیسا کہ ان کے خیر مانگنے پر جلدی خیر اور فائدہ دے دیا کرتا ہے، اگر ایسا ہی کر دیا ہوتا تو لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان پر اس عذاب کے وعدے کو پورا کر دیا جاتا. لیکن اللہ رب کریم کی یہ عادت مبارکہ اور سنت ہے کہ وہ ایسے سرکش لوگوں کو جلدی عذاب نہیں دیتا، جیسے فائدہ جلدی پہنچا دیتا ہے ایسے عذاب جلدی نہیں دیتا. اور فنظر الذین چھوڑے رکھتا ہے، فنظر الذین چھوڑے رکھتا ہے، الذین ان لوگوں کو لا یرجون لقاءنا جو ہماری ملاقات کا کھٹکا نہیں رکھتے، امید نہیں رکھتے، چھوڑے رکھتا ہے فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، ان کی مستیوں میں، یعمہون کہ وہ اپنی سرکشیوں میں سرگرداں پھرا کرتے ہیں، حیران ہو کر پھرتے ہیں، حیرت زدہ ہو کر چلتے پھرتے ہیں. یعمہون سمعہ سے عمیہ یعمہون، یہ کل بات تفصیل سے بیان ہو گئی. آگے جیسا کہ آپ کو سورت کے خلاصے میں اور مضامین میں یہ بات بتلا دی گئی تھی کہ اس سورت کا مضمون توحید ہے اور اس کے ضمن میں ابطال شرک ہے. اس کے ضمن میں کیا ہے؟ ابطال شرک ہے. شرک کو باطل قرار دینا، ابطال مانے باطل قرار دینا، ابطال شرک ہے. تو آگے آنے والی آیات میں توحید کے ضمن میں ابطال شرک، جو لفظ آپ کو میرے لفظ منہ سے نکلے اور سمجھ نہ آئے وہ مانا پوچھ لینا. پچھلے دفعہ تو آخر میں پوچھ رہے تھے کہ اس کا کیا معنی ہے، وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا معنی ہے، وہ میں منہ سے کئی دفعہ بولتا رہا، وہ آخر میں جوش آیا اس کو، اس نے کہا اب معنی پوچھو. تو ابطال شرک
کے سلسلے میں آیات نازل ہو رہی ہیں، اور یہ بتلایا جا رہا ہے کہ شرک فی الواقع حقیقتاً باطل ہے، خدا کے ساتھ کوئی شریک ہے نہیں، تو شرک فی الواقع باطل ہے، اور اس شرک کا باطل ہونا بسا اوقات ان کافروں، ان مشرکین کے طرز عمل سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ شرک کا عمل اختیار کرنا محض بیہودہ عقیدہ ہے۔ بعض اوقات ان کے کفار کے طرز عمل سے بھی، ان مشرکین کے طرز عمل سے بھی ظاہر ہو جاتا تھا کہ شرک باطل ہے، ویسے ہی باطل ہے، لیکن کبھی کبھی ان سے بھی ایسی حرکتیں ہو جاتی تھیں کہ جس سے سمجھ میں آ جاتا تھا کہ شرک کیا ہے، باطل ہے۔ مثال کے طور پر جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی، کفار کو، مشرکین کو جب کوئی تکلیف پہنچتی تھی، پریشانی پہنچتی تھی، تو یہ اپنے تمام ان شرکاء کو جن کو یہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے، ان سے دستبردار ہو کر ایک خدا کو پکارنے لگتے تھے، ایک خدا کو پکارتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں مثال کے طور پر قرآن کریم کی آیات قیامت تک کے لیے، ہمارے یہاں لوگ ابھی صحت کی حالت میں مزاروں پہ گھومتے ہیں، وہاں سجدے کرتے ہیں، اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں، اپنی ضروریات کے تذکرے کرتے ہیں مزاروں پہ جا کے، یا کسی کو اپنا پیر بنا لیتے ہیں، اور وہ پیر باطل ہوتا ہے، وہ پیر مطلب جھوٹا ہوتا ہے، اور اس کی پیروکاری میں لگے رہتے ہیں۔ پیر صاحب سب کچھ کر دیں گے، پیر کی بات مان لو، پیر صاحب ایسے ہیں، پیر صاحب نے کہہ دیا تو صحیح ہو جاؤ گے، پیر صاحب نے کہہ دیا تو تم مر جاؤ گے، ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ اب خدا کی شان یہ ہے کہ جب کوئی بیماری آ گئی، جب کوئی تکلیف پہنچ گئی اور پریشانی ایسی آئی کہ لوگوں نے اس کو تنہا چھوڑا اور کہا کہ ہم آپ کی پرابلم سولو نہیں کر سکتے، آپ کے مسئلے حل نہیں کر سکتے، تو اب وہ سب کو چھوڑ کر، لازمت مزار والے بھی قبروں میں بیٹھے، سب کو چھوڑ کر وہ ایک خدا کو کیا کرنا ہوتا ہے، اللہ آپ میری مدد کریں، یا اللہ میری مدد کر دیں، یا اللہ میری مجھے پریشانی سے نکال دیں۔ اب نہ مزار والا یاد ہے اس کو، اور نہ وہ پیر اور اس کے تمام پیروکار لوگ یاد ہیں، اب وہ تنہا ایک خدا کو پکار رہا ہے۔ تو کفار مشرکین کے ساتھ بھی ایسا کبھی کبھار ہو جایا کرتا تھا، اور ان کے طرز عمل سے ظاہر ہو جاتا تھا کہ شرک باطل ہے، کیونکہ جب وہ تکلیف میں مبتلا ہوتے تھے تو وہ سارے اپنے جھوٹے خداؤں کو اور ان شرکاء کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ سمجھیے، اب اس ابطال شرک کی بات، یہی بات بیان کی جا رہی ہے۔ سنیے بڑے غور سے، اگر آپ رات کو صحیح طرح سو کے اٹھے ہیں تو اب آپ سنیں غور سے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچ جایا کرتی تھی، یعنی مشرکین کو جب کوئی تکلیف پہنچتی تھی، دعانا لجنبه او قائدا او قائما، تو پکارنے لگتا ہمیں پکارنے لگتا، لجنبه کروٹ اور پہلو کے بل، او قائدا یا بیٹھے بیٹھے، او قائما یا کھڑے کھڑے، لیٹ گئے جناب اسپتال میں، اللہ اللہ اللہ، تھوڑی دیر بٹھایا ڈاکٹر نے، اللہ اللہ اللہ، ایسا ہوتا ہے۔ پھر لیٹے اللہ اللہ اللہ، یہ پکارنے لگتا ہے اللہ کو پکارنے لگتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا، ایسا ہوتا ہے نا، اللہ اللہ اس کے منہ سے نکلنا شروع ہوتا ہے، لیکن سمجھ گیا نا، اب وہ اللہ اللہ پکار رہا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب تکلیف پہنچے انسان کو، ضر مانے یہ تکلیف، اور مس کا فاعل ہے، دعانا، دعا یدعو سے ہے پکارنا، تو ہمیں پکارا اس نے، لجنبہ پہلو کے بل،
او قائدن بیٹھے بیٹھے، او قائمن اور کھڑے کھڑے، اور اللہ اللہ کر کے اپنی مصیبت کو اللہ سے دور کرنے کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے. لازم ہے کہ اللہ کی ذات تو بہت رحیم ہے، مہربان ہے اپنے بندوں پر، اس کی مخلوق ہے، خواہ وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، نافرمان ہو یا فرما بردار ہو، سارے اللہ کی مخلوق ہے. اب کیا ہوتا ہے جی، اللہ رب کریم کو جب کوئی پکارتا ہے تو اللہ کو ترس آتا ہے، موقع فراہم کرتے ہیں اس کو. چلو بھائی اب یہ اللہ اللہ کر رہا ہے تو صحت دے دیتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں، اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہوں، پھر یہ اللہ کی عبادت کی طرف لگے گا. فلما کشفنا عنہ ضرہ، بس جب ہم نے دور کر دیا اس سے ضرہ، اس کی تکلیف کو، مرہ مرہ ہو گیا، مرہ گزر گیا، چل پڑا اسی طریقے پر، کألم یدعونا الی ضر مسہ، کہ گویا کہ کألم گویا کہ ہمیں پکارا ہی نہ تھا، الی ضر اس تکلیف کی طرف، مسہ جو اس کو پہنچی تھی. ایسا ہو جاتا ہے جیسے کوئی بالکل صحت مند تندرست ہو جی، السلام علیکم، آگے کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یار اب صحیح ہے. تو اب کیا جناب، اوے کمینے کدھر کیا کر رہا ہے تو، اوے کتے، پھر شروع ہو گیا اپنی بستیوں میں. اب سوری میں آپ کو تو جانا نہیں کر رہا، وہ تو ایسے ہی لوگ شروع ہو گئے، پھر وہی لوگوں پر ظلم اور زیادتیاں شروع کر دی. اور بھائی چل نماز پڑھنے جا رہا ہے، پیچھے نماز ہی پڑھنے جا رہا ہے، ادھر سے جاؤ ادھر سے، ارے پھر مستیاں شروع ہو گئی، پھر تکلیفیں لوگوں کو دینا اور ظلم و زیادتی. جماعت پہنچی جناب مسجد کی طرف، بھائی جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، پھر شروع ہو گیا. بھائی یہ تو ایسا ہی ہوتا تھا. کفار مشرکین یہ جب تکلیف میں پڑتے تھے تو انہیں ایک خدا یاد آ جاتا تھا، جب یہ تکلیف سے نکل جاتے تھے تو ان کی کمبختی یہ ہوتی تھی واپس اپنی حالت میں، یعنی سابقہ حالت شرک و کفر میں واپس آنے لگتے تھے. اللہ کی پناہ ایسا ہوتا ہے آج بھی لوگ کرتے. ارے اچھی خاصی مطلب بیمار ہوئے تھے، پھر اچھے خاصے صحیح ہو گئے، اور اب وہی طریقہ کار. ارے آپ تو بالکل موت کے دہانے پہ کھڑے تھے حضرت، آج آپ پھر وہی یہ گانا سرور مسرور کی محفلیں پھر سجا لی آپ نے. آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع اور چانس فراہم کیا کہ لو بھائی زندگی تو مانگ رہا ہے میں تجھے پھر دیتا ہوں، لیکن آپ نے تو اس زندگی سے فائدہ اٹھانے کے بجائے پھر آپ غفلت میں پڑ گئے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. فلما کشفنا عنہ ضرہ، بس جب دور کر دیا ہم نے اس سے اس کی تکلیف کو، مرہ ہو گیا، کألم یدعونا گویا کہ نہیں پکارا ہم کو. نا مفعول بھی ہے، لم یدعو، لم جو ہے یہ جازمہ ہے دعا یدعو سے، تو جب جزم آیا تو جزم کہاں چلے گئے بچے؟ لم یدعو میں لم کے عامل نہیں بن رہا، جزم نظر نہیں آ رہا اس کا، کیونکہ لم جازمہ ہے، لم عامل جزم عامل جازمہ ہے. جی کہاں گیا بتا تعمی؟ حرف علت گر گیا. جی ہم بہت تحقیق سے پڑھ رہے ہیں، جی ہم بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، تحقیق سے ہمیں پتہ ہے صیغے کیا ہے. یہ بھائی مذکر غائب کا صیغہ ہے اور واو حذف ہے، دعا یدعو، کألم یدعونا الی ضر مسہ، ہمیں پکارا ہی نہیں اس تکلیف کی طرف جو اس کو پہنچی. کذالک کذالک کذالک، اسی طرح یعنی جیسے یہ آپ کو آیت میں ان کا عمل دکھلایا گیا ہے، اسی طرح زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح ان مسرفین کو، ان حد سے گزرنے والوں کو، باب افعال سے ہے اسرف یسرف، اسراف کیا کرنا؟ حد سے تجاوز کرنا. اسی طرح زُيِّنَ باب تفعیل سے ہے مستحسن اور اچھا اور مزین معلوم دینا. زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مستحسن معلوم ہوا حد سے گزرنے والوں کو، ما وہ اعمال، وہ کرتوتے، وہ عمل بد، کانو یا ملون جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی جو ماں سے میں بد عملی لے رہا ہوں، بد عملی، ماں موصولہ ہے، ماں کیا ہے؟ موصولہ ہے، اور اس سے مراد میں اعمال لے کر مراد اعمال سے بد اعمال. تو زُيِّنَ ما مستحسن معلوم ہوئے، مزین اور خوبصورت لگے، ماں وہ بد اعمال، کانو یعملون، ارے ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہم لوگ، جی بہت اچھا کام کر رہے ہیں،
برے اعمال ان کو اچھے لگنے لگے، حد سے گزرنے والوں کو. ٹھیک ہے. کذالک زینا للمسرفین، اسی طرح مستحسن معلوم ہوئے حد سے گزرنے والوں کو ما اعمال بد کانوا یعملون، جو وہ اعمال بد کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، ابھی جو مضمون پڑھ رہے تھے بیٹا بہت توجہ کے ساتھ، بہت توجہ کے ساتھ، ہر چیز چھوڑ کے صرف توجہ کتاب قرآن کریم میں، اور آپ مجھے دیکھیں اور کتاب اللہ کو دیکھیں، بس خلاص، بہت توجہ کے ساتھ. ابھی جو ہم نے آیات پڑھی یہ مضمون معاندین کفار کا ہے. ضد، انات سمجھتے نا؟ کوئی لفظ مشکل لگے میں بول رہا ہوں، پوچھ لینا مجھ سے. انات عین سے کچھ دشمنی، دین سے دشمنی، باوجود یہ کہ دین بالکل صحیح سالم اور بہت ہی آپ کے لیے فلاح و بہبود کا مظہر پیش کرتا ہے. انات تو کفار معاندین کا جو اوپر تذکرہ ہوا، اب بطور تاکید کے لیے ان معاندین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جس سے جن کو عذاب دیا گیا تھا ان کے اناد پر. ان کفار مکہ، ان مشرکین مکہ کا اناد ابھی بتلایا گیا، اپنا کام نکال کے پھر کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ان کے اس معاندین کفار کے ذکر کے بعد اب تاکید کے لیے ان معاندین کفار کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو پہلے گزرے اور اپنے عناد کی وجہ سے پھنسے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت عذاب میں مبتلا کیا. تو سابقہ واقعات سے تو ہم یہی سکھاتے ہیں، اور بھائی چھٹی نہیں کرنا، ابھی لڑکے باہر کھڑے ہیں ان کو داخلہ نہیں دے رہے، سبق سیکھ لو بھائی. دیکھو پچھلے سال ایسا ہوا، ابھی تم جدید طالب علم یہاں آئے ہو، کچھ خیال رکھنا، چھٹی نہ کرنا، بعد میں پھنسو گے اور درخواستیں لے کے ہمارے سامنے کھڑے ہوگے اور ہمیں کہہ رہے ہوگے کہ ہمارے اس گناہ میں آپ شریک ہو جائیں تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جائیں. اس لیے کہا جاتا ہے سابقہ جو تنبیہ کی چیزیں ہوتی ہیں قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ ہم نے سابقہ قوموں کو اسی لیے برباد اور تباہ اور ذلیل اور خوار کر دیا کہ وہ دشمن تھے ہمارے دین کے، اور آج تم بھی یہ کر رہے ہو تو تمہارا انجام بھی پھر ویسا ہی ہوگا. تاخیر کو یہ نہ سمجھنا کہ تم درستگی پر اور ہدایت پر ہو، یہ مت سمجھنا، پھنس جاؤ گے. آئیے تاکید ان معاندین کی اس عذاب کی تاکید بیان کی جاتی ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، البتہ تحقیق کہ ہم نے برباد کر دیا قوموں کو، لوگوں کو، من قبلکم، تم سے پہلے والی، لما ظلموا، جب انہوں نے بات نہ مانی. لما ظلموا یہی ہے، ظلموا یہ تھوڑی لکڑی اٹھا کے مار رہے تھے، ظلموا یہی ہے، بات نہیں مانے. بڑا ظالم آدمی ہے یار، تو بڑا ظالم آدمی ہے، نہیں بولتے یار، تو بات نہیں سن رہا، بڑا ظالم ہے یار، بڑا ظالم ہے تو ظالم یہ بھی ہے جو مار رہا ہے ناحق، ظالم یہ بھی ہے کہ جو اچھی بات کو سننے کو تیار نہیں ہے. تو تاکیدی بات آ رہی ہے، تاکید اس میں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، البتہ تحقیق کہ ہم نے تباہ و برباد کر دیا القرون، بستیوں کو، لوگوں کو، من قبلکم، تم لوگوں سے پہلے. تم لوگ کون تم لوگ؟ کفار مکہ، مشرکین مکہ. تو لما ظلموا، جب کیا ہوا؟ جب انہوں نے ظلم کیا، یعنی جب انہوں نے بات نہیں مانی، جب انہوں نے کہنا نہیں مانا اور روگردانی کی. ٹھیک ہے، ظلموں کا معنی کر لیں. یہ مطلب نہیں کہ ان کو کوئی پڑھانے نہیں آیا، وہ بیچارے ایسے ہی رہ گئے، نہیں، ان کو کوئی سمجھانے نہیں آیا، وہ بیچارے ایسے ہی رہ گئے اور پھنس گئے، نہیں، یہ بات نہیں تھی. وجاءتهم رسلهم، اور ان کے پاس دین سمجھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، توحید بتلانے کے لیے ان کے رسول بھی آئے. وجاءتهم، آئے ان کے پاس، رسلهم، ان کے رسول بھی آئے، بالبینات، کس کے ساتھ؟ واضح
دلائل کے ساتھ. ارے کتنی واضح دلیلیں ہم دے رہے ہیں, تم ان دلیلوں کو بھی نہیں مان رہے. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُونَ, اور کب تھے وہ لوگ کہ ایمان لے آتے ہیں. ما کانو, کہاں تھے وہ لوگ, کب تھے یہ لوگ ایسے کہ لیؤمنو, کہ کیا کرتے, ایمان لے آتے, کہ یہ لوگ ایمان لے آتے. کب تھے ایسے لوگ کہ ایمان, انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا. کذالک, تو اسی طرح ہوا, یعنی اسی طرح ہوا جس طرح ابھی اوپر بیان کیا کہ ہم نے کیا کر دیا, برباد کر دیا, تباہ کر دیا, ہلاک کر دیا. کذالک, اسی طرح ہوا, اس میں اشارہ ہے, اسی طرح ہوا جو ہم نے بتایا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ, ہم نے ہلاک کر دیا. كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ, اسی طرح جس طرح ہم نے اوپر بتایا ہم ان مجرمین کو, ان جرم کرنے والے لوگوں کو اسی طرح بدلہ اور سزا دیا کرتے ہیں. اسی طرح سزا ملتی ہے, نجزی, سزا ملتی ہے اسی طرح. تو خدا کے واسطے احتیاط کرنا, اپنے خدا وحدہ کے سامنے کوئی خطا اور کوئی غلطی اور کوئی گناہ نہ کرنا. مشکل میں پھنس جائیں گے ہم, مشکل میں. آپ یہ نہ سوچیں گا یہ اجتماعی بات ہو رہی ہے, یہ سابقہ باتیں ہو رہی ہیں. نہیں بچوں, میں تو آپ کو ساری باتیں ایسی بتاؤں گا جیسے آج بھی لوگ کر رہے ہیں, اور ہم انہیں سمجھا رہے ہیں لیکن وہ بات نہیں مان رہے. ہم انہیں حقیقت بتا رہے ہیں, ہم ان کو دلائل سے بتلا رہے ہیں لیکن مان نہیں رہے. آج بھی ایسے لوگ ہیں. خالے آپ میں بھی ایسے بیٹھے ہوئے, میرے علاوہ آپ میں بھی ایسے بیٹھے ہوئے, سمجھا رہے پڑھو, نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے, نہ پڑھو, نہیں پڑھو. پہلے والے نہیں پڑھتے تھے, چلے گئے, دوسرے آ گئے. ثم جعلناکم خلائف, پھر ہم نے داخلہ دے دیا, تم لوگوں کو آباد کرنے کے لیے مدرسوں کو, کہ چلو بھائی آ جاؤ, اب تم نئے آ جاؤ, پرانے والے نہیں پڑھتے تھے. ثم جعلناکم, پھر ہم نے بنا دیا تم کو خلائف, آباد, خلیفہ بنا دیا, آباد کر دیا. فی الارض, زمین میں. میں نے ترجمہ کر لیا اس کا مدرسے میں. جو ہو رہا ہے وہی کرتا جاؤں گا میں آپ کو, جو ہو رہا ہے وہی. میں یہ نہیں چاہتا کہ قرآن کریم کو آپ سابقہ ہی قوموں پر ہی فٹ کرتے رہیں, اپنے اوپر فٹ کریں بھائی, اپنے اوپر فٹ کریں. ثم جعلناکم خلائف, پھر ہم نے تم کو آباد کر دیا فی الارض, زمین میں, من بعدہم, ان لوگوں کے بعد جن کو ہم نے ہلاک کیا, برباد کیا, اس کے بعد اب تمہیں خلیفہ بنا دیا, تمہیں زمین میں لے آئے. آ جاؤ بھائی, اب تم اپنا کام کرو. اب کیا کریں گے استاد صاحب, اب کیا کریں گے ہمیں دیکھ کے. لننظر کیف تعملون, ہم دیکھیں گے اب تم کیا کرتے ہو, کیسے کرتے ہو. اب ہم دیکھیں گے تمہیں, اب جدید طلبہ کو دیکھیں گے اپنے, اب دیکھتے ہیں اب تم لوگ کیا کرتے ہو. انت جدید نا, جدید, اب ہم دیکھیں گے, اب دیکھیں گے ہم کیا کرتے ہو. تو قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے کہ خدا وحدہ کہتے ہیں کہ ہم نے پچھلے والوں کو برباد کیا اور اب تمہیں خلیفہ بنایا, تمہیں مقرر کیا, تمہیں آباد کیا زمین میں. اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ظاہری طور پر یعنی علم الہی تو ان کے وقوع سے پہلے بھی حاصل ہے, لیکن ظاہراً بھی ہو جائے کہ ہاں بھائی انہوں نے کیا کیا. اللہ کو تو پتا ہے کہ کرنا کیا ہے, تم نے, اللہ کو تو پتا ہے کرنا کیا ہے, لیکن ظاہری تو ویسے نہیں. تو بچہ, چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, دیکھا ہوگا آپ نے, ماں باپ کیا کرتے ہیں, دیکھو یار ہمیں پتہ ہی یہ اٹھائے گا اس کو, دیکھنا تو ہمیں پتہ ہے یہ چیز میں یہاں رکھ رہا ہوں نا, یہ دیکھے گا میں, اٹھائے گا اس کو. اچھا آؤ دیکھیں کیسے کرتا ہے بچہ. انہوں نے چپکے سے سامنے ایک چیز رکھ دی, بچے کا منہ وہاں تھا, یہاں ایک چیز رکھ دی. اب بچے نے دیکھا چیزیں, یہ دیکھا ادھر دیکھا, دیکھو یہ اٹھائے گا, پتہ تو ہے ان کو اٹھانا ہے. بچے نے, بچہ ہے نابالغ ایسی, بچہ ہے, آہستہ آہستہ رنگتا ہوا گیا اور اس نے وہ چیز دیکھا, اٹھائے گا. خدا کو پتہ ہے, واقعے کی چیز سے پہلے ہی پتہ ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, لیکن ایک چیز ہے کہ ظاہری طور پر بھی اس کو نمونہ بنا کے دکھا دیتا ہے. وہ میرے بھائی, ایک بلڈنگ بن رہی ہے, اس انجینئر کو یا اس بلڈر کو پتا ہے کہ میں نے بلڈنگ کیسے بنانی ہے, ایک بنا کر سامنے رکھ دیتا ہے ظاہری طور پر کہ یہ ایسا ہے نمونہ, اور باقی نے بعد میں بننا ہے, اس کو پتا ہے کہ باقی نے بعد میں ایسا ہی بننا ہے. تو خدا وحدہ کا علم تو وقوع سے پہلے بھی ہے, لیکن ظاہری طور پر اس کو جاننے کے لیے ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. دیکھیں بھائی کیا کرتے ہیں آج, ماشاءاللہ, آج قرآن کریم آپ کے ہاتھوں میں ہے, آج یہ اللہ کا احکامات
جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ کے ہاتھوں میں ہے, دیکھتے ہیں. اب تو بہت بڑی حجت آ گئی آپ کے پاس, اب تو بہت بڑی دلیل آ گئی کہ اب بھی اگر ہاتھوں میں قرآن کریم ہو کر بھی اور نہ دیکھ کر بھی اور سمجھ کر بھی پھر بھی عمل نہ کریں گے تو تباہ و بربادی کے علاوہ اور کیا ہے میرے بھائی؟ پھر کیا ہے؟ ابھی بھی موبائلوں میں آپ وقت برباد کریں گے, ابھی بھی فضولیات میں وقت برباد کریں گے, پھر تو تباہی دیکھیے گا. کیا دیکھیں گے؟ تباہی دیکھیں گے. ثم جعلناکم, پھر بنا دیا تم کو خلائف آباد, یہ ترجمہ اچھا ہے, فی الارض, زمین میں, من بعدہم, ان کے بعد, لننظر, تاکہ ظاہری طور پر ہم دیکھیں کیف تعملون, کیسے تم عمل کرتے ہو, کیسے کیسے کام کرتے ہو. اللہ پاک نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آگے جو مضمون آ رہا ہے نا, اس مضمون میں قرآن اور رسالت کی حقیقت اور صداقت کا بیان شروع ہو رہا ہے. قرآن کریم اور رسالت کی حقیقت اور صداقت کا بیان ہے, اور یہ ہم آپ کو سورت کے مضامین میں بتا چکے ہیں کہ اس میں ایک اس بات رسالت بھی ہے, اس بات قرآن بھی ہے. تو آئیے اب اس کی حقیقت اور رسالت کے کچھ آیات دیکھتے ہیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, جب پڑھی جاتی ان کے سامنے آیاتنا, ہماری آیتیں, ہمارے احکامات پڑھے جاتے ہیں ان کے سامنے, بینات, اور وہ آیات بھی ایسی جو صاف صاف کھلم کھلا واضح واضح ہو. واضح واضح آیات پڑھی جاتی ان کے سامنے, واضح واضح, بینات, بین کے معنی واضح ہونا, واضح واضح آیات ہماری پڑھی جاتی ہیں. تو کیا ہونا چاہیے تھا اس واضح آیات میں؟ کیا ہونا چاہیے تھا؟ کیا ہونا چاہیے تھا بچوں؟ اس سننے کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ اظہار کس بات کا ہونا چاہیے تھا؟ کہ اس بات کا اظہار ہونا چاہیے کہ اللہ کی آیات برحق ہے, اس پر عمل کرنا ہم پر لازم ہے, ہونا ہی چاہیے تھا. جب یہ سنتے تو پتہ ہے کافر کیا کہتے ہیں؟ کافر سے مراد یہاں پہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے آخرت میں ملاقات کا کھٹکا اور امید نہیں رکھتے. وہ پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ دیکھیے, قال الذین, کہا ان لوگوں نے, الذین یہ فاعل ہے, قال کا فاعل ہے, اور الذین قال کا فاعل ہے. بیٹا آپ بتائیے, الذین, آپ آخری بیٹے, الذین جب فاعل میں کہہ دوں گا تو رفع آئے گا فاعل پر, یا رفع نہیں ہے؟ رفع ہے تو بتائیے کس شکل میں؟ قال کا فاعل ہے. بیٹا آپ مطمئن ہے؟ پیچھے والا پوچھو, پتہ ہے آپ کو الذین فاعل ہے قال کا؟ پتہ ہے؟ پتہ ہے فاعل ہے تو فاعل پہ رفع ہوتا ہے, اس پہ رفع نہیں ہے. قال الذین, کہا ان لوگوں نے, لا یرجون لقانا, کہ جو ہماری ملاقات کا کھٹکا نہیں رکھتے. انہوں نے کیا جواب دیا اس بات پر جب ان کے سامنے آیات پڑھی گئی؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, آیات جو نازل ہوتی, جو وحی کے ذریعے سے پہنچتی, آپ اس کو قوم کے سامنے پیش کرتے. تو یہ کفار, یہ مشرک, یہ معاندین, دین کے دشمن, آخرت کے منکر یہ کہا کرتے تھے. قال الذین لا یرجون لقانا, کہتے تھے, یہ مقولہ آ رہا گیا, مقولہ, ایتی بقرآن غیر ھذا, ایتی بقرآن غیر ھذا, ہم اس قرآن کو نہیں مانتے, تم دوسرا قرآن لے کر آؤ کوئی. ہم یہ بات نہیں مانتے کیونکہ اس میں ہمارے دین کی مخالفت ہو رہی ہے. یہ قرآن ہمیں نہیں چلے گا, ہمیں تو وہ چلے گا جو ہمارے بتوں کی اور ہمارے بنائے ہوئے معبودوں کی اس میں مدح اور تعریفیں ہو رہی ہو, اور ان کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہو. تو یہ کہتے تھے پیغمبر سے, اللہ اکبر, اتنی بڑی جرت, ایتی بقرآن غیر ھذا, اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لاؤ. ایتی کون سی جگہ بیٹا؟ امر کا صیغہ ہے. اور ایتی کس باب سے پڑھیں گے ہم؟ ذرا و یضربو. بہت سارے بچے بتا رہے ہیں اس کا مطلب ان کی صرف اچھی ہے. اتا یاتی اتیانا, الامر منہ, کیسا الامر منہ, کیسا بھی ظاہری الفاظوں کی قرات کو خوبصورت بنا رہے ہیں لیکن جو باطینی علوم ہے وہ نہیں لے رہے. امر کا صیغہ ہے نا ایتی, ایتی کے معنی اتا یاتی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آنا. شاباش. لیکن اب میں ترجمہ کر رہا ہوں ایتی لے آ, کسے؟ یہ بجات حامی نے مجھ سے پڑھی ہے یہ تفسیر, تو
تو با جب آ جائے نا تو عطایاتی کو متعدی کر دیتا ہے. عطایاتی بھی مانے آنا نہیں رہے گا، لے آنا، لے آؤ، لانا کا معنی میں کر دے گا، لاؤ. یہ با کی وجہ سے، کیونکہ حروف جارہ لفظوں میں تو عمل کرتے ہیں اور معنی میں بھی کبھی عمل کرتے ہیں، اور اپنے آنے سے فعلوں کے معانی کو بھی بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جیسے رغیبہ یرغبو، رغبتن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ شوق رکھنا. لیکن جب رغیبہ کے ساتھ کیا آ جائے؟ عن آ جائے، رغیبہ عن، کیا معنی کر دیتا ہے؟ یہ اعراض کرنا. یہ بچہ بھی بہت اچھا. اور پڑھو. وَإِذَا تُتْلَى، تلا یتلو سے تتلا تلاوت کرنے کے معنی میں مجہول کا صیغہ ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ان کے سامنے ہماری آیات، بینات، واضح واضح. قال الذین لا یرجون لقاءنا، کہہ دیتے وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے تھے، کہتے تھے ایتی بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کچھ دوسرا لاؤ. اچھا، او بدلہ، یا کیا کر دو، یا چلو یہی رکھو، لیکن اس میں ہمارے جہاں جہاں معبودان باطلہ کی، جو ہمارے معبودوں کی مذمت آ رہی ہے اور ان کے خلاف آیات آ رہی ہیں، انہیں نکالو آیات جہاد، نکالو ایسی آیات جس سے کفار کو تکلیف ہو رہی ہے. آج بھی دیکھیں ایسے ہو رہا ہے بچوں، آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. باقاعدہ طور پر آپ کے نصابوں سے قرآن کریم کی وہ آیاتیں نکالی جا رہی ہیں جس سے یہود و نصارہ پریشان ہیں، جس سے ہنود پریشان ہے، جس سے کفار مشرک پریشان ہے. یار نکالو ان آیتوں کو. کوئی تو بچہ پڑھ رہا ہے اور آپ ترجمے کے ساتھ دے رہے ہو، نکالو ان آیات کو. تو لگی پڑے ہیں اس چکر میں، ارے نکال دو ان آیاتوں کو، نکالو ان آیاتوں کو. ہاں پھر کیا رکھے؟ صرف وہ رکھو بس اتنی ہو کہ بس ہم دنیا میں اس کو ہلکا پھلکا کہہ کے نکل جائے، اور کفار ہمارے ساتھ رہے، ہم ان کی مجلس میں بیٹھے، وہ ہماری مجلس میں بیٹھے، ہم بالکل اتحاد دنیا میں انسانی اتحاد قائم کریں. انسانی اتحاد. عجیب ہے، آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. دیکھیے نصابوں سے نکالا جا رہا ہے. یہ کفار کا کہنا تھا، وہ ابھی تک لگے ہوئے ہیں، اس چکر میں لگے ہوئے ابھی تک. یا صاحب ابھی تک لگے ہوئے ہیں، نکالو ان آیات کو. تو انہوں نے کہا او بدلو، اس پہ ترمیم کر دو. بدل کے معنی اس میں کچھ کیا کر دو؟ ترمیم، کچھ چینجنگ لے آؤ. تو پیغمبر نے کہا ہو کیسی باتیں کر رہے ہو. قل ما یکون لی ان ابدل، آپ پہ حکم آیا، وحی آئی، کہہ دے ان کو، تو ان کو ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، نہیں ہو سکتا میرے لیے یہ بات کہ ان ابدلہ، کہ میں اس میں ترمیم کر دوں، من تلقاء نفسی، اپنی جانب سے، اپنی طرف سے. یہ ہو نہیں سکتا. ما یکون لی، یہ میرے لیے ہو نہیں سکتا کہ ان ابدلہ کون سے گئے؟ واحد متکلم، بابے تبھی، کہ میں تبدیل کر دوں اس کو من تلقاء نفسی، اپنے نفس کی طرف سے. ہو نہیں سکتا یہ. ان اتبعوه ما یوحی الی. اعلان دو ٹوک فیصلہ کر دیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے. دو ٹوک بات کہنے کا کہا گیا کہ ان اتبعوه، میں پیروی کروں گا الا ما یوحی الی، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے میں اس کی پیروی کروں گا. دو ٹوک بات، دو ٹوک، اس میں کوئی دوسری راہ نہیں رکھی. میں تو پہلے اپنی ذات، پہلے اپنا نفس. ان اتبعوا الا ما یوحى الی. ان نافیہ ہے، الا حرف استثناء ہے. نفی کے ساتھ جب استثناء ٹکرائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اس بات میں. اسی میں ترجمہ اس بات کا کیا ہے. ان اتبعوا الا ما یوحى الی، نہیں پیروی کروں گا میں مگر صرف اسی چیز کی جو وہی میری طرف اتاری جاتی ہے. دو ٹوک بات. انی، پیغمبر ڈر رہے ہیں. یہاں کمبخت منافقین
مسلمانوں کے نام پر دھبے، وہ کہتے ہیں کر لیں گے جیسا آپ کہہ رہے کر لیں گے. پیغمبر اللہ کے محبوب، اللہ کے قریب ترین، وہ کہنے لگے، وحی کے ذریعے سے کہا گیا انی اخافو، مجھے ڈر ہے، مجھے اندیشہ ہے، میں خوف میں ہوں اس بات کی کہ ان عصیت ربی، کہ اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی، ان عصیت ربی، میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے خوف ہے. اب مفعول آئے گا اخافو کا، اب مفعول آیا عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے جو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ دیں گے. بہت بڑا دن ہے وہ، یوم عظیم، وہ بہت بڑا دن ہے. اس دن کے عذاب سے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں نے نافرمانی کر دی تو مجھے بہت سخت عذاب ہوگا. معلوم ہوا کہ جس نے قرآن کریم میں ترمیم کا فیصلہ کیا، جس نے قرآن کریم کے اندر تبدیلی اور تغیرات کا فیصلہ کیا، آیات کو نکالنے کا فیصلہ کیا، یقین جانیے اس پر بہت بڑا عذاب آئے گا، بہت بڑا عذاب آئے گا. قل، کہہ دیجئے کہ لو شاء اللہ، یہ جو ہم آیات میں تمہیں سنا رہا ہوں اور جس کی تمہیں اللہ تعالیٰ اطلاع دے رہے ہیں اس کی اطلاع، تو اللہ کو منظور یہی ہے کہ یہ قرآن معجز قرآن ہے اور تمہیں اس سے آگاہ کرنا ضروری ہے. قل، کہہ دیجئے لو شاء اللہ، لو شاء اللہ، اگر اللہ کو منظور ہوتا، لو شاء اللہ، اگر اللہ کو منظور ہوتا، ما تلوتو، میں پڑھتا ہی نہیں، ولا ادراکم بھی، اور وہ خدا تمہیں اس کی اطلاع، ادرا مانے اطلاع دینا، وہ تمہیں اس کا اطلاع دیتا ہی نہیں. لیکن میرا پڑھنا اور ان احکامات کا تمہیں آگاہ کرنا، یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس معجز قرآن کو تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں، یہ کلام خدا کا ہے، یہ منظور ہے اس کو. قل، کہہ دیجئے کہ لو شاء اللہ، اگر اللہ کو منظور ہوتا، ما تلوتہ، میں نہ پڑھتا اس کو، میں تلاوت نہ کرتا اس کی، علیکم، تمہارے سامنے، ولا ادراکم بھی، اور نہ ہی وہ خدا تم کو اس آیات کی اور ان چیزوں کی کیا کرتا، اطلاع دیتا. اور کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ میں نے بنا لیا، کیسے قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے ان کو بتایا گیا، کیسے کہہ رہے ہو کہ میں نے بنا لیا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں تو اس سے پہلے، اس وحی کی بات سنانے سے پہلے 40 سال تک تمہارے درمیان بیٹھا رہا ہوں، 40 سال تک تمہارے سامنے اپنی وقت میں نے گزارا ہے. کبھی تمہیں میں نے ایک ایسا عجیب و غریب کلام پڑھ کر سنایا، کوئی ایک آیت، کوئی ایک ایسی بات کبھی بولا تمہیں؟ آج یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں دفعتاً ایک آیات سنانے لگ گیا؟ تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، تمہاری عقل میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کلام میرا نہیں ہے. 40 سالہ عرصہ میرا گزرا ہے تمہارے سامنے، ایسی کیا چیز تم نے میرے اندر دیوانگی دیکھی یا سحر دیکھا کہ تم اس سے بالکل، آج جب میں بات تمہیں وحی کی بتا رہا ہوں تو تم اس کو کہتے ہو میری طرف سے؟ کیا میں تمہارے ساتھ بیٹھا اٹھا نہیں ہوں؟ اللہ، فقد لبثت فیکم، اور تحقیق کہ میں تو تمہارے درمیان ٹھہرا رہا ہوں، عمرم، ایک عمر، ایک زمانہ، من قبل ہی، سے پہلے. افلا تعقلون، تو یہ دفعتاً ایسی معجز باتیں کرنا، ایسے معجز قرآن کو لانا اور ایسی وحی کی باتیں کرنا، کیا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے؟ فمن اظلم ممن افترا، کون ظالم ہو سکتا ہے؟ فمن اظلم، کون ظالم ہو سکتا ہے؟ ممن، اس آدمی سے زیادہ کون ظالم ہو سکتا ہے؟ افترا، افترا، فرا یفری، فرین باب افتعال سے، افترا یفتری افتراء کے معنی جھوٹ باندھنا، جھوٹ. کون ظالم ہو سکتا ہے اس شخص سے افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ بزرگ و برتر پر جھوٹ باندھے اور یہ کہے کہ یہ خود اپنے کلام کو یہ کہے کہ یہ خدا کا کلام ہے.
اپنے کلام کو، اسی لیے تو کہتے ہیں بدعت بہت بری چیز ہے، اسی لیے کہتے ہیں بدعت بہت بری چیز ہے، کیونکہ بدعت کا معنی یہی ہے کہ اس کو خدا کے حکم کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ وہ خدا کا حکم نہیں ہوتا۔ تو اس سے بڑا کوئی ظالم ہوگا کہ جو اپنے پاس سے دین بنا کر اس کو دین کا حصہ قرار دے؟ اس سے بڑا کوئی ظالم ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے جو آیات، جو حکم ہم نے دیا نہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حکم ہے، یہ حکم ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، یہ دین ہے، یہ دین ہے، تو بہت ظلم ہے یہ۔ تو قرآن کریم کہتا ہے فمن ازلم، ازلم کون سا صیغہ ہے بچو؟ بس کون زیادہ بڑا ظالم ہوگا؟ اس شخص سے افترا علی اللہ، جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ کو، او کذب بآیاتہ، یا یہ کہ اس کی آیات کو جھٹلا دیا۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ انہ لا یفلح المجرمون، یقیناً اصلاً یہ مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ انہ لا یفلح المجرمون،